نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم کو اس کتاب میں کچھ شک ہو جو ہم نے اپنے بندے خاص پر نازل فرمائی، تو ایسی صورت کا ایک ٹکڑا تم بھی بنا لاؤ، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے علاوہ جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی بلا لو۔ سابقہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پروردگار، اپنے پالنہار ہونے کو، تخلیق بنی آدم، تخلیق ارض و سماوات، آسمان کو چھت، زمین کو بچھونا، آسمان سے بارش کا برسنا اور بارش کو برسا کر اس کے پانی سے انواع و اقسام کے پھل پیدا کرنے کو اپنی الوہیت و وحدانیت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ اس آیت میں حضور علیہ السلام کی نبوت کی دلیل شروع کی اور دلیل نبوت کے لیے قرآن کے بے مثل و بے مثال ہونے کو پیش کیا۔ فرمایا کہ اگر تمہیں اس کتاب میں یعنی قرآن مجید میں ذرا برابر بھی شک ہے، تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو اس نے اپنے خاص بندے یعنی نبی آخر الزماں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی بندے کی اپنی تخلیق ہے، جیسا کہ منافقین و مشرکین یہود و نصارہ کہتے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات، قرآن کی آیات خود سے گھڑتے ہیں نعوذ باللہ، تو اگر تمہیں یہ شک ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ آپ علیہ السلام کی اپنی تخلیق ہے، تو اس جیسا قرآن نہیں بلکہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا، کوئی صورت اس جیسی بنا لاؤ، چند آیات ہی اس جیسی بنا لاؤ۔ اور یہاں چونکہ براہ راست مخاطبین کفار ہیں تو فرمایا کہ نہ صرف تم بلکہ تمہارے جو معاونین و مددگار ہیں، جو تمہارے دوست ہیں، جو اسلام دشمنی میں پیش رہتے ہیں، ان کو بھی ساتھ ملا لو۔ اور اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ نعوذ باللہ یہ کلام اللہ نہیں، تو جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے سب مل کر کر لو اور اس جیسی ایک صورت، ایک چھوٹا سا ٹکڑا، چند آیات ہی لے آؤ۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم اس جیسی کوئی ایک صورت، کوئی ایک ٹکڑا بھی نہ لا سکے اور پھر اپنے عالم الغیب ہونے کو، علیم و خبیر ہونے کو، اپنے لامتناہی علم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے، یعنی تم کوشش بھی کر لو تو یہ ممکن نہیں کہ تم اس بے مثل و بے مثال قرآن جیسی کوئی صورت بنا لاؤ، کیونکہ یہ کسی انسان کی کوشش نہیں، یہ کسی انسان کی کاوش نہیں، یہ کسی انسان کے ترتیب دیے ہوئے گڑے ہوئے الفاظ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب اس کا کوئی ثانی نہیں، جب اس کا کوئی
شریک نہیں، وہ بے مثل و بے مثال ہے، تو اس کا کلام بھی بے مثل و بے مثال ہے، اس کے کلام کا بھی کوئی ثانی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جملہ کہ وَلَن تَفْعَلُوا فرما کر تاریخ انسانیت میں تا قیامت تک کے لیے، انسانیت جتنی بھی ترقی کر جائے، ٹیکنالوجی جتنی بھی آگے چلی جائے، زبان و ادب میں انسان جتنا بھی عبور حاصل کر لے، تا قیامت تک کے لیے اللہ نے وَلَن تَفْعَلُوا تم ہرگز نہیں کر سکو گے فرما کر یہ دروازہ بند کر دیا کہ وہ اللہ کے کلام جیسا، اللہ کے قرآن جیسا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، چند آیات بھی کوئی کسی بھی صورت ناممکن ہے وہ نہیں لا سکتا، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا کہ وَلَن تَفْعَلُوا تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اور پھر نتیجہ بھی بتا دیا اس سارے معاملے کا کہ اگر تم پھر بھی شک کرتے رہو گے، حالانکہ تم جو مرضی کر لو، اپنے تمام اسلام دشمنی میں پیش معاونین و مددگار جو تمہارے ہیں، جو تمہارے دوست ہیں، ان کو بھی اکٹھا کر لو، تم سب مل جاؤ، پھر بھی تم اس جیسا ایک ٹکڑا، ایک صورت نہیں بنا کے لا سکتے، چند آیات نہیں بنا سکتے، اور تم یہ نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے۔ اور جب نہیں کر سکتے تو پھر نتیجہ بھی بتا دیا کہ چونکہ تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یہ جان لو کہ اس بات سے بھی خبردار ہو کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اس سے بچو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي کیونکہ یہ ایک ایسی سخت آگ ہے کہ اس میں انسان اور پتھر یوں جل رہے ہوں گے کہ گویا وہ اس کا ایندھن ہے، لکڑیوں کی طرح جل رہے ہوں گے۔ فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دنیاوی آگ عمومی طور پہ لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے، تو جہنم کی آگ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، کہ وہ اتنی سخت ہوگی، اتنی شدید ہوگی، اس کی سختی کو، اس کی شدت کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ وہ پتھر اس میں ایسے جل رہے ہوں گے جیسے کہ وہ اس کا ایندھن ہے، جیسے وہ لکڑیاں ہیں، اتنی اس کی سختی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پتھر لکڑیوں کی طرح جل رہے ہوں گے۔ اور یہ آگ ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو صریحاً انکار کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں، جو تمام تر نشانیوں کے باوجود وہ جانتے ہیں، جو بیان شروع ہوا تھا ابتدا سے، پچھلی آیت سے، وہ جانتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو ہمیں تخلیق کرنے والا ہے، کسی نے تو ہمیں تخلیق کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے لوگوں کو بھی تخلیق کیا گیا، وہ جانتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان کی وسعتیں کسی انسان کی کوشش و کاوش نہیں ہو سکتی، یہ کوئی انسان نہیں بنا سکتا، کوئی ذات واحد ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ ان تمام چیزوں کو، تمام نشانیوں کو جاننے کے باوجود وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکاری ہیں۔ ان آیات میں دلیل نبوت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو پیش کیا۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز اور معجزہ بیان فرمایا کہ اس جیسا کوئی دوسرا کلام نہیں، اس کی کوئی مثل و مثال نہیں۔ پھر یہ بھی چیلنج فرما دیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ من جانب اللہ نہیں، کلام اللہ نہیں، تو پھر نہ صرف تم بلکہ تمہارے علاوہ اور بھی جو انسان، جنات، شیاطین، جن سے بھی تم مدد لے سکتے ہو ان سے مدد لے لے، اور اس جیسا کوئی چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا بنا کر دکھا دو۔ اور اس دعوے کو 1400 سال گزر چکے، انسانیت نے جو جو ترقی کی، دشمنان اسلام نے اور مخالفین قرآن میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن جو بات 1400 سال پہلے فرما دی گئی تھی کہ وَلَن تَفْعَلُوا تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تب سے اب تک اور تا قیامت کبھی بھی کوئی اس قرآن جیسا ایک ٹکڑا بھی نہیں بنا کے لا سکا۔ بے شمار کذاب آئے، اس اعجاز قرآنی کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ بے تحاشا مستشرقین نے قرآن پہ، اسلام پہ تحقیقات کرنے کی کوشش کی، ہر طرح سے اپنا ہنر، اپنا ہر حربہ آزمایا، قرآن پہ مختلف اعتراضات اٹھائے، لیکن وہ قرآن کے جیسا ایک ٹکڑا نہیں بنا سکے، وہ قرآن کے جیسی، کلام اللہ جیسی ایک صورت کیا چند الفاظ بھی نہیں بنا سکے۔ اور پھر اس میں شک اور تردد کا نتیجہ جو بتایا گیا، جو
کہ جو بھی اس کتاب حق یعنی قرآن کریم جو ہم نے اپنے خاص بندے پہ نازل فرمائی اس میں شک کرے گا، اس کو منوان کلام اللہ تسلیم نہیں کرے گا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جو اتنی سخت ہے کہ انسان اور پتھر ایسے جل رہے ہوں گے جیسے لکڑیاں جلتی ہیں۔ اس آگ کی سختی اور تپش پتھروں کو بھی جلا رہی ہوگی۔ اور جو اہم بات یہاں پہ فرمائی گئی اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اگر کوئی خود اللہ کی نافرمانی کر کے مومنین مسلمانوں میں سے کوئی گناہ کا رستہ اختیار کرتا ہے، کوئی برائی کی طرف جاتا ہے، خود اپنی ہیلے سے اپنی کوشش سے برائی اور بے حیائی کا رستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں پڑ جاتا ہے، تو اس کا اپنا عمل ہے، ورنہ یہ خاص اعدت للکافرین، یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یہ مومنوں کے لیے مسلمانوں کے لیے تیار نہیں کی گئی۔ ہاں اگر کوئی مومن اور مسلمان اس میں جائے گا تو یہ اس کا اپنا عمل ہوگا۔ ان 14 صدیوں میں مثل قرآن تو کوئی نہیں لا سکا، کیونکہ اللہ کی ذات نے خود فیصلہ فرما دیا کہ وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ لیکن گمراہوں نے یہ ضرور کوشش کی کہ اس قرآن میں کوئی رد و بدل تو نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے اس کی آیات کو اپنی مرضی کے معانی اور مفاہیم پہنانے کی کوشش کی اور اس کے لیے من گھڑت دلیلوں کا سہارا لیا۔ ایسے لوگ دور حاضر میں بھی پائے جاتے ہیں، وہ صرف خود گمراہی کا شکار نہیں بلکہ بہت سو کو گمراہی کا شکار کر رکھا ہے۔ قرآن کے حصے میں کسی حصے میں نہ تو کوئی شک کی گنجائش ہے اور نہ اس کے مفہوم اور اس کے مطلب میں کوئی شک ہے۔ آپ کے زمانے سے لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ سے لے کر آج تک ان گنت مفسرین علماء اہل حق نے تفاسیر لکھی۔ یہ سمندر ہر کسی کو اپنی اپنی استعداد کے مطابق علم و حکمت کے موتی دے رہا ہے۔ یہ سمندر ہے، اس میں علم و حکمت کا، معرفت کا خزانہ ہے۔ کوئی جتنی بھی کوشش کرے، کوئی جتنی بھی کاوش کرے، اس سے وہ علم و حکمت کے موتی چنتا رہے گا۔ بلکہ حضرت جی مدد ذیل العالی فرماتے ہیں کہ یہ ایسی بے مثل و بے مثال کتاب ہے کہ جب بھی اس کی کسی بھی آیت پہ غور کیا جائے تو ہر دفعہ غور کرنے سے ایک اور مثبت پہلو، ایک اور بہترین تفسیر، ایک اور بہترین تشریح، ایک اور بہترین پہلو اس آیت کا سامنے آتا ہے۔ تو جو میں نے بتایا کہ یہ سمندر ہے، اس پہ جتنی محنت کی جائے، جتنی کوشش کی جائے، اس سے موتی نکلتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن جن کے قلوب میں کجی ہو، شک و تردد ہو، تنقیدی نگاہ سے مطالعہ کریں تو ان کے حصے میں گمراہی کے سوا کچھ نہیں آنے والا۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی اور تا دم آخر صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔